الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبیر انصاری مل کے درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. سب کی آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وزرقة قصة مختصر امدادكم أسرجهم آزادكم در دین دنیا شادكم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام نثارا پیر کامل اعلیٰ رہنما. اور گنج بخشی مشہور ہے آپ کی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ برم. یا الہی کھول دے عرفان سے سینہ میرا پیر و مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے مساجد رکھ مجھے. علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے. اور قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عدل قادر قدرت نما کے واسطے. اور پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا. پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا. میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود نبی آخر الزمان امام الانبیاء سرور انبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پیش کرنے کے بعد میرے واجب احترام بزرگوں، دوستوں، بچوں اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ کے اندر جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت فرمائی، تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسی کے تحت انشاءاللہ العزیز کچھ گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنے سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک کہ جو اللہ کے ولی ہیں قیامت والے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم، نہ کوئی ڈر ہوگا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اولیاء اللہ کے تذکرے باعث رحمت ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم سلطان ہند، سلطان الاولیاء خواجہ اجمیری خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر سنیں گے۔ آپ کا اس سے مبارک بھی اسی ہفتے کے اندر گزرا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی تھوڑا سا ذکر، تھوڑا سا تذکرہ آپ کے حوالے سے کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا شانیں، کیا مقام، کیا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کا اصل نام خواجہ معین الدین اجمیری کا اصل نام حضرت حسن سنجری ہے۔ خواجہ معین الدین، خواجہ سلطان الہند، سلطان الاولیاء، معین الدین، یہ آپ کے القابات ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، آل رسول میں سے ہیں۔ ویسے ہی عام الدین کے اندر کوئی سید زیادہ ہوتا ہے، کوئی آل رسول ہو تو ہم الحمدللہ اس کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، کیونکہ یہ خون رسول ہے۔ ہم جس کے بھی محبت کرتے ہیں، جس کی بھی محبت کا دم کرتے ہیں، اس کا اصل مقصد نسبت رسول ہوتی ہے۔ تو نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جس کو بھی نسبت ہے ہم اس کا ادب و حیا کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اور یہی نسبتیں ہیں جو قیامت والے دن ہمارے کام آئیں گی۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جو دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہمیں اللہ کے تمام نبیوں سے بھی پیار ہے، نبیوں کے تمام صحابہ سے بھی پیار ہے، اور اللہ کے تمام ولیوں سے بھی پیار ہے۔ انشاءاللہ یہی جو پیار ہے، یہی جو محبت ہے، یہی جو نسبت ہے قیامت والے دن ہمارے کام آئے گی۔ دیکھیں ذرا غور کریں کہ ہم کریم آقا علیہ السلام کی جو آل اولاد ہے اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر حضور داتا صاحب کو دیکھیں تو وہ بھی سید ذاتے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ اگر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھیں تو وہ بھی حسنی حسینی سید ہیں، وہ بھی آل رسول ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو وہ بھی حسنی حسینی سید ہیں۔ الحمدللہ ہم آل رسول کو، اہل بیت اطہار کو، آل رسول کو ماننے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن اس کا ثمر ہمارے سامنے آئے گا۔ حضور خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام ہے، وہ رتبہ ہے،
آپ کی نسبت کو اگر دیکھا جائے، حضور خواجہ صاحب کا شجرہ ذرا چیک کیا جائے تو جو حضور خواجہ صاحب ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں سید غیاث الدین، آپ کے جو غیاث الدین والد ہیں، آپ کے والد کا نام ہے سید نجم الدین، جو آپ کے والد ہیں ان کا نام ہے سید کمال الدین، جو آپ کے والد ہیں عام کا نام ہے سید عبدالعزیز، پھر جو آپ کے والد ہیں آپ کا نام ہے سید محمد ابراہیم، پھر آپ کا جو والد گرامی ہیں آپ کا نام ہے سید محمد ادریس، پھر اس کے بعد امام الانبیاء کے جو آل رسول ہے، جو ہمارے 12 امام ہیں، ان میں سے ایک امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت سیدنا سید ادریس رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں۔ یعنی کہ اب دیکھیں کہ 6 واسطوں کے بعد حضور خواجہ صاحب کا 6 واسطوں کے ساتھ جو نسب ہے سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ اور آگے دیکھیں کہ جو سید امام موسیٰ کاظم ہیں، آپ کے جو والد ہیں امام جعفر صادق ہیں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً پرسوں عرس ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو نسب ہے، ان کے اندر جو ہمارے مسلمانوں کے 12 امام ہیں، ان میں سے امام موسیٰ کاظم کے والد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اس میں گرامی بھی آتا ہے، آپ کا 2 دن بعد عرس مبارک بھی ہے۔ الحمدللہ جو اہل سنت و جماعت والے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا احسان ثواب کرتے ہیں۔ کنڈے آپ کے بڑے مشہور ہیں، احسان ثواب کرنا چاہیے سب کو۔ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے والد حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت سیدنا امام زین العابدین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفۃ الرسول ہے، جو مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ ہیں۔ آگے دیکھیں 6 واسطوں کے بعد خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نسب جو ہے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ امام جعفر صادق کے ساتھ ملتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتا ہے۔ آگے 9ویں نمبر کے اوپر امام زین العابدین کے ساتھ، 10ویں نمبر کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 11ویں نمبر کے اوپر حضرت امام حسن، اور پھر اس کے بعد مولا علی کے ساتھ جا کے نسب ملتا ہے۔ یعنی کہ 12 واسطوں کے بعد حضرت مولا علی کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا نسب ملتا ہے۔ ایسا آپ کا باکمال رشتہ ہے۔ تو جب عام اللہ کا ولی ہوتا ہے تو ہم ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کیسا آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھیں جو سب سے زیادہ مشہور ولی ہیں، جن کو سید الاولیاء کہا جاتا ہے، جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد کی طرف سے تو آپ نے شجرہ سنا کہ 6 واسطوں کے بعد امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، اور بعد میں نسب کے اندر حضرت مولا علی آتے ہیں۔ اب ماں کی طرف سے دیکھیں جو آپ کی والدہ ہے خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو والدہ ہے آپ کا نام ہے ام الورا۔ ام الورا کا مطلب ہے، معنی بنتا ہے تقوی والی، یعنی کہ اپنے زمانے کے اندر سب سے پاکیزہ اور مطہر تقوی جن کا تھا وہ حضور خواجہ صاحب کی والدہ تھی۔ اور خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں، اب یہ دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خواجہ معین الدین اجمیری کا کیا رشتہ بنتا ہے۔ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں 11ویں والے پیر، آپ کے چچا کی بیٹی خواجہ معین الدین اجمیری کی والدہ ہے۔ یعنی کہ اگر رشتہ چیک کرے تو بھانجے بنتے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری اور ماموں بنتے ہیں حضور غوث الاعظم۔ الحمدللہ ہم ایسے اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں۔ یعنی کہ نسب دیکھیں کہ بھانجے خواجہ معین الدین اجمیری
رشتے کے اندر اور ماموں بنتے ہیں حضور غوث اعظم. یہ آپ کا نسب ہے جو والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی حسنی حسینی آل رسول ہیں. اللہ کریم ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی شانیں بڑی بڑی کرامتیں عطا فرمائی ہیں. بلکہ آپ کے ایک مرید ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء. اب آپ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ غور کریں کہ اولیاء جو ہوتا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. ایک ہو تو اس کو ولی کہتے ہیں, تو اگر اس کے اندر جمع کرتے ہیں یعنی کہ زیادہ ہو تو ان کو اولیاء کہا جاتا ہے. ایک ہی نام ہے سلطان العارفین نظام الدین اولیاء. تو اب ان کا نام اولیاء کیوں لکھا ہے؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر ہزاروں اولیاء کرام اپنے دامن کے اندر سمیٹ کے رکھتے ہیں. یعنی کہ جو ہزاروں لاکھوں اولیاء کو مقام و مرتبہ ملتا ہے وہ اکیلے نظام الدین اولیاء کا مقام ہے. تو یہ آپ کے مرید کا حال ہے. تو اگر آپ کے مرید کا یہ حال ہے تو پھر خود آپ کا مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا. یہ خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے مریدوں کے اندر ایک نام آتا ہے نصیر الدین چراغ دہلوی. آپ کی ایک کرامت آپ لوگ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ, آپ نے سنا ہوگا کہ سورج کو ایک مرتبہ واپس بلایا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر پڑھانے کے لیے. جب کریم آقا علیہ السلام کی مبارک گود کریم آقا علیہ السلام اپنا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہے تھے, تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آرام کی خاطر اپنی نماز عصر کو قضا کر دیا. یعنی کہ بعد میں یہ خیال کیا کہ میں بعد میں پڑھوں گا. لیکن جب کریم آقا علیہ السلام بیدار ہوئے, آنکھیں کھولی تو حضرت علی سے فرمایا کہ علی کیا آپ نے نماز عصر پڑھ لی ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھا کہ آپ کے آرام کی خاطر میں نے آپ کو نہیں جگایا. تو کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر سورج کو واپس عصر کے ٹائم پر لایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر پڑھی, پھر دوبارہ سورج غروب ہوا. یہ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہے, لیکن کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر سورج کو 2 مرتبہ واپس کیا گیا. ایک تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کے لیے, اور دوسرا یہ سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے بھی ایک دفعہ سورج کو روک رکھا تھا. وہ بھی نماز عصر تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائی, اور یہ بھی نماز عصر کا وقت تھا. اب یہ دیکھیں آپ کے حوالے سے لکھا ہے سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ آپ ایک اللہ کے ولی تھے, مجذوب بندے تھے, فقیر سے لوگ تھے, درویش تھے. تو جو دلی کا اس وقت بادشاہ تھا, وہ بادشاہ جو ہوتے ہیں ایٹومیٹک ان کے ذہنوں کے اندر جو بھی بات آتی ہے وہ اس کو نافذ کر دیتے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ارد گرد جتنے بھی اس علاقے بر صغیر کے اندر ہیں, جتنے بھی فقیر لوگ ہیں, درویش لوگ ہیں, ان سب کو میرے پاس لایا جائے تاکہ یہ بیکار لوگ ہیں ان سے کچھ نہ کچھ کام لیا جائے. تو پیغام بھیجا, جو فقیر لوگ تھے سارے آئے. تو بادشاہ کی طرف سے ایک قاصد گیا جو نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس پیغام لے کر گیا کہ بادشاہ نے بلایا ہے. تو سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ کو کہو کہ اپنا کام کرے, تو اپنا کام کر, ہمیں اپنا کام کرنے دے. ہم درویش لوگ ہیں, تیری بادشاہ سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے, ہم فقیر لوگوں کو نہ چھیڑ. جب وہ واپس گئے تو بادشاہ نے دوبارہ بھیجا کہ نہیں, اس کو میرے پاس لایا جائے. اس نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی, نافرمانی کیوں کی ہے؟ جب وہ آپ کے بادشاہ کے جو تھے نوکر تھے, غلام تھے, جو بھی تھے, وہ گئے سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب لے کر آئے تو آپ نے انکار کر دیا کہ ہم تیرا کچھ نہیں کام کریں گے, ہم اللہ والے لوگ ہیں, تجھے نہیں چھیڑتے, تو ہمیں نہ چھیڑ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ ٹھہر گئے, آپ نے بادشاہ کا حکم نہ مانا. جب حکم نہ مانا تو بادشاہ نے حکم صادر کیا, آرڈر دیا کہ ان کی یہ جو بازو اور کندھے کے درمیان میں ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر سوراخ کیا جائے. سوراخ کر کے رسیوں کو باندھا گیا
اور جو اوباش لڑکے ہوتے ہیں، جو اس طرح کے لڑکے ہوتے ہیں کہ جو ان کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، جو کسی کا وہ حیا نہیں کرتے، ان لڑکوں کے ہاتھوں کے اندر وہ رسیاں دے دی. وہ کیا کرتے، پورا دن پوری رات آپ کو رسیوں سے کھینچتے جس طرح جانوروں کو کھینچا جاتا ہے. پوری دلی شہر کے گلیوں کے اندر، سڑکوں کے اندر آپ کو گھمایا جاتا. تو آپ بڑے پریشان ہوئے. کیوں کہ الحمدللہ ہمارے جو اولیاء کرام ہوا کرتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کیا کرتے تھے. نمازوں کا ان کو بڑا شوق تھا. یہ جتنے بھی اللہ کے ولیوں کا نام ہمارے سامنے ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ یہ نمازیں قضا نہیں کرتے، نمازوں کو پڑھا کرتے ہیں. آج ہم خود غور کریں کہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم مسجدوں کی طرف کیسے آتے ہیں، کتنا آتے ہیں. دین سے، اسلام سے، مسجدوں سے، قرآن پاک سے ہمیں کتنی محبت ہے. جب یہ سارے معاملات ہمارے اس طرح کے ہیں تو پھر ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں نہ آئے تو پھر کیا ہو؟ اگر ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے نہ ہوں تو پھر کیا ہو؟ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بڑی پریشانی ہے، وہ زخموں کی وجہ سے خون نکلتا رہتا تھا، نمازیں قضا ہونے کا اندیشہ رہتا تھا، ڈر رہتا تھا. آپ نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو. جب بادشاہ کے پاس لے کے گئے تو بادشاہ سے کہنے لگے کہ بادشاہ بتا تیرا کیا کام ہے، جو تو کہے گا میں کرتا ہوں تاکہ نمازیں میری ضائع نہ ہو. بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کی رسیاں کھول. تو ان کے ذمہ 4 کام لگائے. بادشاہ نے کہا کہ تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو نے میرے کپڑے دھونے بھی ہے، سکھانے بھی ہے، پریس استری بھی کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد مجھے پہنانے بھی ہے. وقت گزرتا گیا. ایک دن ایسا آیا کہ نماز عصر کا وقت قریب تھا. بادشاہ نے بلایا. بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے کپڑے ہیں، ان کو دھو، سکھاؤ، پریس کرو اور مجھے پہناؤ. کہیں جانا تھا. آپ نے کیا کیا، آپ وہ کپڑے لے کے دھونے لگے. دیکھا کہ نماز عصر کا وقت جا رہا ہے. تو آپ کے جو بادشاہ کے جو کرندے تھے، نوکر تھے، غلام تھے، وہ ہر وقت آپ کے سر پہ رہتے تھے تاکہ آگے پیچھے نہ ہو، کوئی سستی نہ کرے. ہر وقت آپ کے سر پہ رہتے. تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ نماز عصر کیسے ادا کروں. تو جب تھوڑا وقت رہ گیا، مغرب کا وقت قریب ہوا، تو آپ نے نظر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، سورج کو دیکھا. سورج کو دیکھا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو کیسا مقام و مرتبہ اور کتنی طاقت عطا فرمائی ہے. آپ نے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ زمانے نے ہم سے نظریں پھیر لی ہیں، زمانہ ہم سے بے وفائی کر رہا ہے، کیا تو بھی ہم سے بے وفائی کرے گا؟ کیا تو بھی ہمیں نماز عصر پڑھنے کا موقع نہیں دے گا؟ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے، آپ کی سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جب سورج نے آپ کا یہ اعلان سنا تو وہ وہیں رک گیا. یہ آپ کی شان ہے. حضرت سیدنا سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب سورج رک گیا تو آپ نے کپڑے دھوئے، سکھائے، پریس کیے، بادشاہ کو پہنائے. جب پہنائے نا تو ہمارا یہ جو کپڑے پہنتے ہیں تو آگے بٹن لگے ہوتے ہیں. پہلے کے دور کے اندر جب بادشاہ کو کپڑے پہنائے جاتے تو کمر کے پیچھے بند باندھے جاتے تھے، ڈوریاں ہوتی تھی، وہ ان کی گرہ لگائی جاتی تھی. آپ کیا کرتے تھے، جب بادشاہ کو کپڑے پہنائے تو گرہ لگاتے تو فرماتے سید نصیر الدین باندھ رہا ہے، ملک الموت کھولے گا. سید نصیر الدین باندھ رہا ہے، اسرائیل کھولے گا. یہ کہتے جاتے باندھتے گئے اور فرمایا کہ چل ٹھیک ہے بادشاہ، آج سے تیرا اور میرا راستہ علیحدہ علیحدہ ہے. بادشاہ کو بات سمجھ نہیں آئی، چلا گیا. تیار ہوا، گھوڑے کے اوپر بیٹھا، تھوڑا دور گیا، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گرا، منکا ٹوٹا اور مر گیا. یہ دیکھیں اللہ کے ولیوں کو جو تنگ کرتا ہے پھر وہ دنیا کے اندر کبھی بھی سکھ چین نہیں پاتا. یہ آپ کے مریدوں کا حال ہے. تو خود سوچے کہ خواجہ معین الدین اجمیری کا کیا حال ہوگا. بلکہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے تو آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے اجمیر شریف میں آئے تو ایک بہت سارا بڑا درخت تھا، پیپل کا بورڈ تھا. آپ اس کے نیچے بیٹھ گئے، بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے لگے، عبادت کرنے لگے. کہ دیکھیں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی کیسے کیسے مقام و مرتبے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام و مرتبہ اور کیسی شان آپ کو عطا فرمائی ہوتی ہے. جب آپ وہاں بیٹھ گئے، وقت گزرا، جب شام کا وقت قریب ہوا تو کچھ لوگ اونٹوں کو لے کر آئے تو وہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور زور سے چلا کے کہنے لگے کہ اے بابا جی یہاں سے چلے جائیے، یہاں سے اٹھ جائیے. آپ کو پتہ نہیں یہ وقت کے بادشاہ کے جو اونٹ ہے یہ ان کے لیے جگہ وقف کی گئی ہے، اس کے علاوہ یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا. تو آپ نے ان کا یہ لہجہ دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے. آپ بیٹھے رہے تو بار بار وہ چلانے لگے، بار بار اس طرح کے تان و تشنیع کے باتیں کرنے لگے، غصے ہونے لگے.
تو آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، آپ کے جو اونٹ ہے وہی یہاں بیٹھیں گے۔ جب آپ کہہ کے چلے گئے، اونٹوں کو انہوں نے باندھا، آپ تھوڑی دور چلے گئے، جب رات گزری صبح ہوئی تو جتنے وہ ساربان تھے، اونٹوں کے رکھوالے تھے، ان کو باندھنے والے تھے، انہوں نے 1000 جتن کیے، بڑی کوشش کی کہ جو اونٹ بیٹھے ہیں ان کو اٹھا لیا جائے، لیکن کوئی بھی اونٹ اپنی جگہ سے نہ اٹھا، کیونکہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ چلو ٹھیک ہے آپ کے اونٹ یہاں بیٹھیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ تو اونٹ بیٹھے، ایسے بیٹھے کہ پھر دوبارہ اٹھے نہیں۔ وہ بڑے کوشش کی انہوں نے کہ یہ اونٹ یہاں سے اٹھ جائیں، لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، ان کے ذہن کے اندر آیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی بابے کا کام ہے۔ وہ روتے تڑپتے پوچھ گچھ کر کے وہاں ان کے پاس گئے اور معافیاں مانگنے لگے، ہاتھ جوڑنے لگے کہ آپ ہمارے اوپر رحم فرمائیں، اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو بادشاہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، آپ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے جو اونٹ ہے وہ اٹھ نہیں رہے۔ تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خوش ہو کر فرمایا کہ جاؤ، اگر آپ مجھ سے معافی مانگتے ہو درگزر کرتا ہوں، جاؤ آج جا کے دیکھو تمہارے اونٹ جو کھڑے ہو چکے۔ جب انہوں نے جا کے دیکھا تو سارے اونٹ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو چکے تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ معاملات دیکھے، اس علاقے کے اندر شور برپا ہو گیا کہ ایک بابا آیا ہے جن کے حکم سے اونٹ بیٹھے تھے دوبارہ اٹھے نہیں۔ اور جب انہوں نے کہا تو سارے کے سارے اٹھ گئے، تو بہت سارے ہزاروں لوگ اس وقت ایسے تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، صرف آپ کی یہ ایک کرامت دیکھ کر۔ آپ کو یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، کیسے قرآن پاک سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 70 سال تک آپ کا یہ عمل تھا، قرآن پاک سے آپ کی محبت تھی کہ 70 سال تک روزانہ ایک قرآن پاک دن کو ختم فرماتے اور ایک قرآن پاک رات کو ختم فرماتے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ 70 سال گزر چکے ہیں، 70 سال گزر چکے ہیں بغیر حاجت اصلیہ کے، بغیر حاجت شرعی کے میرا کبھی وضو نہیں ٹوٹا۔ 70 سال گزر گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ 70 سال ایسے بھی گزر گئے ہیں کہ میں نے اپنی کمر کو، پیٹھ کو کبھی زمین کے اوپر نہیں لگایا، یعنی کہ پوری رات کبھی سویا نہیں ہوں، نہ کبھی چارپائی کے اوپر نہ کبھی زمین کے اوپر۔ یہ آپ کا عالم تھا۔ اور نمازوں کے حوالے سے دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں، آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ پوری رات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے رہا کرتے تھے۔ نفلوں کے اندر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، نفل علیحدہ پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت علیحدہ کرتے، دن کو روزہ رکھتے، اور یہ سارے کے سارے معاملات ہوا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، غور کریں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، آج لوگ پوچھتے ہیں کہ پیر کو کیسا ہونا چاہیے، پیروں کی کیا کیا شرطیں ہیں، اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ ولی کی شان کے بارے میں بتائیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں، پیر کس کو کہتے ہیں۔ سنیے، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے جس کے اندر 3 خوبیاں۔ کتنی خوبیاں ہوں؟ 3 خوبیاں۔ آپ نے فرمایا کہ نمبر 1، وہ زمین کی طرح عاجز ہو، اتنا عاجز ہو زمین کی طرح کہ جیسے زمین کے اوپر کوئی کئی چلاتا ہے تو کئی زمین اس کو کچھ نہیں کہتی، اگر کوئی منڈی اٹھا کے لے جاتا تو زمین کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اگر اس کے اوپر کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، اگر اسی زمین کے اوپر کوئی مکان بناتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے تو زمین کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، یعنی کہ ایسے بن جاؤ جیسے زمین ہوتی ہے۔ ایسا کوئی اللہ کا ولی ہو، ایسا کوئی بندہ ہو جس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے تو اس کو اللہ کا ولی کہنا چاہیے، اس کو اپنا پیر بنانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر سورج کی طرح سخی ہونا چاہیے، ایسا سخی کہ دیکھیں سورج کی طرح فیض لٹانے والا ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو سورج ہے یہ گھر گھر فیض پہنچا رہا ہے، نہ کسی کو لینے جانا پڑتا ہے اور نہ فیض پہنچانے کے بعد اپنا احسان جتاتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا۔ آج تو ہم کسی کی تھوڑی سی مدد کرتے ہیں، کوئی 100 1000 500 یا کچھ تھوڑی سی خدمت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم باتیں کرتے ہیں کہ میں نے تجھے فلاں پیسے دیے تھے، ہم اس کے اوپر حکم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نیچے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کسی کو دینا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دینا چاہیے۔ آپ کی عبادتوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ پوری رات آپ عبادت کرتے تھے، تو جب آپ نے فرمایا کہ سورج کی طرح فیض یاب ہونا چاہیے اور فرمایا کہ دریا کی طرح سخی ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں دریا کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی پانی کو کہ کون مجھے لے کے جا رہا ہے، کون ندی کھینچ رہا ہے میرے اندر سے، کون نالا بنا رہا ہے، جتنا مرضی وہاں سے کوئی پانی لے لے، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو ایسی اللہ کے ولیوں کی نشانی ہوتی ہے کہ سورج کی طرح وہ فیض بانٹنے والا ہو، زمین کی طرح عاجزی ہو اس کے اندر،
اور دریا کی طرح سخاوت کرنے والا ہو۔ یہ عالم ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا۔ یہ آپ دیکھیں، اگر غور کریں کہ اللہ کے ولیوں کی یہ نشانی ہے، تو پھر جو عام بندے ہونے چاہیے پھر ان کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ آج ہم اللہ کے ولیوں کے نام کا کھاتے ہیں، حضور غوث اعظم کی 11ویں کر کے آپ کے نام کا لنگر کھاتے ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی محفلیں کر کے لنگر کھاتے ہیں، تو پھر ان کے نقش قدم پر کون چلے گا؟ خواجہ معین الدین اجمیری سے مریدوں کے حوالے سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ سچا مرید کس کو کہتے ہیں؟ غور کریں، پہلے مریدوں کے پیروں کے حوالے سے، اللہ کے ولیوں کے حوالے سے پوچھا گیا، پھر پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ مرید ہند سلطان العارفین خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں مرید اس کو کہتے ہیں کہ 20 سال تک جس کا نامہ اعمال گناہوں سے محفوظ رہے، کوئی چھوٹا بڑا گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھا جائے، پھر اس کو مرید کہا جا سکتا ہے۔ ایسا بندہ ہو تو پھر وہ مرید کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ اگر ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے تمام اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب ایک ظہری اعلان سماعت فرمائیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، کل ہفتے والے دن مغرب کی نماز کے بعد جو امام صاحب گراؤنڈ ہے وہاں ایک بہت بڑا جلسہ، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے قرآن پاک کی گستاخی بھی کی گئی۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے احتجاج کیا، عاشقان رسول نے احتجاج کیا، ناموس رسالت کے حوالے سے آئے دن گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کے حوالے سے یہ تان و تشریح کی گئی، اعلان تان کیا گیا کراچی کے اندر، بہت بڑی کانفرنس کے اندر لائیو کیا گیا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں ناموس رسالت کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، ختم نبوت کے اندر یہ سارے معاملات کیے جائیں، نظام مصطفیٰ کے لیے اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے اور قرآن پاک کی حرمت کے لیے ایک کل بہت بڑا جلسہ امام صاحب جو گراؤنڈ ہے وہاں مغرب کی نماز کے بعد کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے وہاں لازمی شرکت فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ جن حضرات نے سنت ادا فرمانی ہے